اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھار محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان جگہوں اور لوگوں سے کتراتا نہیں بلکہ وہ ان چیزوں سے تھک چکا ہوتا ہے۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کرتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ خواب دیکھنا جرم بن جاتا ہے جب اس کو درمیان میں توڑ دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا پروردگار کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل تو وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ہم بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے اور کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درد گزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کر دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ میں نے لوگوں کو نصیحت سے نہیں ٹھوکروں سے سبق سیکھتے دیکھا ہے۔ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل اور دوسرے سے باہر نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مان دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ پیسے سے آپ ایک مکان خرید سکتے ہیں لیکن ایک گھر نہیں۔ پیسوں سے آپ ایک گھڑی خرید سکتے ہیں لیکن وقت نہیں۔ پیسوں سے آپ ایک بیڈ خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں۔ پیسوں سے آپ خوراک خرید سکتے ہیں لیکن بھوک نہیں۔ جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو۔ مقدر سے مت ڈرو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو۔ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا۔ کن فیکون، وہ بگڑے ہوئے مقدر سوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں ممکن کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ جو ایک کرتا ہے اس کا اثر سب پر ہوتا ہے اور جو سب کرتے ہیں اس کا اثر ایک پر ہوتا ہے اور کچھ بھی الگ نہیں ہے، اور یہی دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ اپنے کردار کی حفاظت کرتے رہا کریں کیونکہ ہر خاندان اور محفل میں آپ کے پیٹھ پیچھے کا تذکرہ آپ کے کردار سے ہی شروع ہوتا ہے۔ سارے اوقات کے تماشے ہیں، کوئی اچھا برا نہیں ہوتا۔ انسان کی غلطیاں اسے وہ سبق دیتی ہیں جو اسے کسی بڑے سے بڑے درسگاہ سے نہیں مل سکتا۔ زندگی اگر کبھی کبھار مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کریں، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم زمانے کو کیوں باتیں کرتے ہیں جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زمانہ ہمارے خود کے اچھے ہونے سے شاندار بنتا ہے۔ صبر وقت مانگتا ہے
وقت صبر مانگتا ہے۔ صرف ان چند باتوں کا خیال رکھیں، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ناراض ہونا چھوڑ دیں، سخت الفاظ و لہجے کا استعمال چھوڑ دیں، بدگمانی کرنا چھوڑ دیں، منفی سوچوں کی جگہ اچھی سوچیں اپنائیں، بے صبری کو ختم کر دیں، صبر کرنا سیکھ لیں، زیادہ سوچنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرنا زندگی کا معمول بنا لیں، میٹھے بول بولنا سیکھ لیں مگر خوشامد والے بول نہیں بولنا چاہیے، اچھا بولیں، اچھا سوچیں اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، کسی معجزے کا انتظار نہ کریں بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت شروع کر دیں، حسد کرنا، جھوٹ بولنا، دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا اور خوشامد کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، آپ کی زندگی کے بے شمار غم کم ہو جائیں گے اور زندگی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ جو کچھ بھی آپ دوسروں کے لیے دل سے مانگتے ہیں، اچھا یا برا، آپ کی زندگی میں آپ کو ضرور ملتا ہے۔ کسی بیوقوف کے ساتھ بحث میں مت پڑو، پہلے وہ آپ کو اپنی سطح پر لے جائے گا، پھر اپنے تجربے سے آپ کو ہرائے گا۔ پرانی عادت کی موجودگی میں آپ کے لیے نئے دروازے نہیں کھلنے والے۔ معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے، بلکہ معاف کر دینے کا مقصد اپنا ذہنی سکون ہے۔ معاف کر دینے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تعلقات دوبارہ قائم کیے جائیں۔ بدلے کی آگ زخم کو تازہ رکھتی ہے اور ہمیں جلاتی رہتی ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بید نہیں چھپا سکتا وہ دوسروں کا کیا چھپائے گا؟ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں۔ جس چیز سے تجھے مطلب نہ ہو اس کی طرف توجہ نہ دو اور جانے والی چیز کا غم نہ کرو۔